وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اور ایسے ہی ہم نے تمہیں وسط امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام تم پر گواہ بن جائے۔ تمہیں وسط امت بنایا ہے۔ وسط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیانی امت بنایا ہے، میانہ روی والی امت بنایا ہے۔ درمیانی کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب یہاں مراد نہیں ہے، وہ کون سا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بچہ سن 70 میں پیدا ہوا، دوسرا 80 میں اور تیسرا 90 میں، تو متوسط وسط کون سا ہوا؟ یہ معنی یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر میں کہوں ایک بچے نے 70 نمبر لیے، ایک نے 80 اور ایک نے 90، تو وسط کون ہوا؟ 80 والا۔ یہ بھی یہاں مراد نہیں، اس لیے کہ اس امت سے زیادہ نمبر کسی نے نہیں لیے۔ وسط کا معنی یہ ہے کہ جیسے ایک چوٹی چاروں طرف سے چڑھائی ہے، پہاڑ پہ آپ چڑھ رہے ہیں چاروں طرف سے، جب آپ چوٹی پر جائیں گے تو آپ درمیان میں بھی پہنچ جائیں گے، وہی درمیان ہے اور وہی چوٹی ہے۔ اس کے بعد مزید چلیں گے تو اترائی شروع ہو جائے گی۔ اس معنی میں یہ امت وسط ہے کہ اس نے میانہ روی اختیار کرنی ہے، ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنی، اور میانہ روی بھی اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کیا ہے۔ عبادت میں میانہ روی، تلاوت میں میانہ روی، دوستی میں میانہ روی، دشمنی میں میانہ روی۔ سیاستدان جو ہوتے ہیں نا، وہ مخالفت کریں تو سنبھل کر کرتے ہیں کہ کل اس کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی، اس لیے دشمنی کرو، مخالفت کرو، مگر ساری حدیں پار نہ کرو۔ اور جو اپنی جماعت کا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوستی بھی وہ اس حساب کی رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہی کسی اور جماعت میں ہو، تو ایسی دوستی گہری نہیں، ٹھیک ہے، واجبی۔ تو اسلام کا سبق یہ ہے کہ یہ امت وسط امت ہے، اس معنی میں کہ اس میں انتہا پسندی نہیں ہے، اس معنی میں کہ اس میں افراتفری، انتہا پسندی اور کوئی کام بھی کرتے وقت حد سے تجاوز کر جانا، یہ نہیں۔ تیر مارا اپنے ہدف کی طرف، اگر آپ کے بازو کمزور ہیں تو ہدف تک جائے گا ہی نہیں۔
اگر آپ نے ڈائریکشن غلط کی، زور زیادہ لگا دیا تو ہدف سے آگے چلا جائے گا۔ تو وسط کا معنی یہ کہ یہ مناسب قوت کے ساتھ ہدف پر تیر مارتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انتہا پسندی کو پسند نہیں کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلے کی مسجد کے امام تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک دن فجر کی نماز میں بقرہ شروع کر دی، لمبی نماز پڑھا دی۔ لوگوں نے نماز، کسی نے تھکا ہوا تھا توڑ دی، اپنی پڑھ کے چلا گیا۔ واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی کہ وہ آپ کا شاگرد بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے۔ آپ نے بلا لیا، فرمایا افتان انت یا معاذ، معاذ تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تو جانتا نہیں ان فیہم الضعیف والمریض وذا الحاجۃ، یہ جو تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی جن کو جلدی جا کر کوئی کام کرنا ہوتا ہے۔ تو تم اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو، لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو۔ تو جو بہت تیز ہیں ان کو آہستہ کرنا، جو بہت سست ہیں ان کو تیز کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، رات اندر نہیں گئے۔ قرآن کی آواز آ رہی، باہر ہی آ رہی۔ پھر عمر بن خطاب کے گھر کے پاس گئے، ان کی آواز بھی آ رہی ہے۔ تو دیکھیں وسط کا معنی کیا ہے۔ فرمایا ابو بکر تیری آواز بہت دھیمی تھی، میں رات آیا تھا۔ کہنے لگے اسمع من اناجی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جس کو میں نے سنانا ہے وہ سن رہا ہوتا ہے، بہت کسی کی مجھے غرض نہیں، جس کو میں نے سنانا ہے وہ سن رہا ہے۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے لیکن تھوڑی آواز زیادہ کر۔ پھر عمر بن خطاب کو فرمایا عمر میں آپ کے ادھر بھی گیا تھا، آپ کی آواز تو بہت باہر آ رہی تھی۔ کہنے لگے اوقد الوسنان و اطرد الشیطان، میں اپنی آواز کے ساتھ شیطان کو بھگاتا اور سوتوں کو جگاتا ہوں۔ میری نیت یہ ہوتی کہ اور جو سو رہے ہیں یہ بھی اٹھ جائیں، یہ بھی نماز پڑھ لیں۔ فرمایا بڑی اچھی نیت ہے مگر تھوڑا سا آواز کو دھیما کرو، کیونکہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ تو بہت ہی اونچی آواز سے پڑھ اور نہ بہت ہی دھیمی آواز سے پڑھ، بیچ کا راستہ اختیار۔ یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھی گئے، بخاری شریف کی حدیث، وہ سو رہے تھے، ان کے تو گھر کے اندر چلے گئے، جا کر جگا دیا دونوں کو۔ آنکھیں مسلتے مسلتے اٹھ کر بیٹھے، کہا الا تصلیان، اچھا تو تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ اپنا داماد ہے اس کو اس لہجے میں، اپنی بیٹی کو اس لہجے میں، الا تصلیان، نماز نہیں پڑھتے ہو تم؟ تو حضرت علی کہتے ہیں جی
جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روحیں اللہ کے پاس ہوتی ہیں، چھوڑ دے تو پڑھ لیتے ہیں، نہ چھوڑے تو پھر رہ جاتی ہے۔ تو آپ واپس جا رہے تھے تو فرما رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، اپنی کمزوری کا پتہ ہوتا ہے، اور پھر رب پہ ڈال دیتا ہے، جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو اونچی آواز سے پڑھتا ہے اس کو دھیما کیا، جو دھیمی پڑھتا ہے اس کو اونچا کیا، اور جو نہیں پڑھتا اس کو پڑھنے کا کہا، اور جو زیادہ پڑھتا ہے اس کو تھوڑا پڑھنے کا کہا۔ اس کی بھی دلیل دے دوں، وہ بھی صحیح بخاری میں ہی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، عبداللہ بن عمر بن عاص کی۔ تو ایک دن میں بہو سے پوچھا کہ بیٹی کیسی ہو؟ کہا جی ٹھیک ہوں۔ اچھا تو میرا بیٹا آپ کو کیسا لگا؟ کہا بڑا نیک ہے۔ کتنا ایک نیک ہے؟ کہتی ہیں کہ عشاء سے لے کر فجر تک تہجد پڑھتا ہے اور سارا قرآن ایک رات میں پڑھ جاتا ہے، اور فجر ہوتی ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے، اور نہ کبھی روزے میں چھٹی ہے اور نہ کبھی تہجد میں کمی ہے، اتنا زیادہ نیک ہے۔ آپ تو کہو گے سبحان اللہ، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ شادی نئی نئی ہوئی ہے، عشاء سے لے کر فجر تک تہجد چلتی ہے، فجر سے مغرب تک روزہ چلتا ہے۔ جا کر شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت میرا بیٹا ایسے کرتا ہے، بلا لیا، ایسے کرتے ہو؟ جی۔ فرمایا کہ یہ تو درست نہیں ہے، آپ ایسے کرو سارا قرآن ایک رات میں نہیں، آپ مہینے میں قرآن ختم کیا کرو۔ کہتے میری طاقت زیادہ افضل کی ہے، تو فرمایا پھر 20 دنوں میں کر لیا کرو۔ طاقت افضل کی ہے تو 10 دنوں میں کر لیا کرو، طاقت افضل کی ہے بولے 7 دنوں میں کر لیا کرو۔ تو 7 دنوں پر ان کی روٹین بنوا دی، روزے مہینے میں 3 رکھا کرو، تم 3 رکھو، رب ذوالجلال تجھے 30 کھا جان دے گا۔ کہتے جی میں تو زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا پھر تو ایسے کر کے 10 رکھ لیا کر، 20 چھٹیاں، 2 دن بعد ایک روزہ۔ کہتے ہیں جی میری طاقت اس سے بھی زیادہ افضل کی ہے۔ فرمایا پھر 15 رکھ لیا کر، یہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں میری طاقت اس سے بھی زیادہ افضل کی ہے۔ فرمایا لا افضل من ذلک، اس سے افضل ہوتا ہی نہیں۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو بھائی بھائی بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہاجر کون تھا ان دونوں میں؟ بولو۔ سلمان فارسی مہاجر ہیں، ابو الدرداء مدینے کے باسی ہیں۔ اس وقت تو بھی نیا نیا اسلام پیدا ہو رہا تھا، تو نئے نئے احکام آ رہے تھے، تو ابھی پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ تو جب گھر گئے تو حضرت ابو الدرداء کی بیوی سلمان فارسی کی کیا لگی؟ بھابھی۔ حالت خراب، بالوں میں مٹی، کپڑے گندے۔ اب آؤ دیکھا نا تاؤ، کہتے بھابھی یہ تو نے کیا شکل بنائی ہوئی ہے؟ جس کا شوہر گھر میں ہو اس کی بیوی اس طرح ہوتی ہے؟ مہمان آیا نیا نیا، آتے کھچائی ہو گئی۔
کہنے لگی ہاں اس لیے کہ تیرے بھائی کو تو فرصت نہیں. کس کام سے فرصت نہیں؟ بولے عشاء سے لے کر فجر تک تہجد پڑھتے ہیں اور فجر سے مغرب تک روزہ رکھتے ہیں اور نہ اس میں چھٹی ہوتی ہے نہ اس میں چھٹی ہوتی ہے. کہنے لگی میں ابھی اس کو پوچھ لیتا ہوں. تو غلط بات ہے یہ. اب دیکھو تربیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے. آئے تو کہنے لگے بھائی یہ جو بستر ہے نا یہ آپ کا بستر ہے, اس میں آپ نے سونا ہے. تو آپ نے کہاں سونا ہے؟ میں تو سوتا ہی نہیں. ہمارا کہتے ہیں میرے امام صاحب نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. بولو سبحان اللہ. ہاں تو میں کہتا ہوں بیچارہ بیمار ہوگا, ورنہ کبھی تو نہانا پڑ ہی سکتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ کہنے لگے یہ تیرا بستر کہا, تیرا بستر کہا. بولے میں تو سوتا نہیں. کہا آپ نہیں سو گے نا تو میں بھی نہیں سوؤں گا. او نہیں بھائی تم دور سے آئے ہو, تھکے ہارے ہو, سو جاؤ. بولے بالکل نہیں سوؤں گا, تم سو گے تو سوؤں گا. یہ کیسی ضد ہے؟ ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں, آپ مہمان تھکے ہوئے آئے ہیں. تو باہر سورج جناب ان کو زبردستی سلا دیا. کس کو؟ صبح ہوئی تو آدھی رات ہوئی تو خود بھی اٹھے, ان کو بھی اٹھایا, دونوں نے تہجد پڑھی. صبح ہوئی تو کہا بھائی ناشتہ تیار ہے آ جاؤ. صبح کیا ہوا؟ اچھا صبح ہوا تو ناشتہ آ گیا. کہنے لگا بھائی صاحب ناشتہ تیار ہے. کہنے لگا تو آؤ پھر کھاتے ہیں. کہا نہیں میرا تو روزہ ہے. کہنے لگے تم نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا. بھائی میرا روزہ ہے. بھلے روزہ ہو, میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے. تو اس کا روزہ توڑ دیا. جا کر انہوں نے شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے کہ حضرت وہ بندہ آپ نے دیا ہے بڑا ڈاڈا بندہ ہے, نہ مجھے رات قیام کرنے دیا اور نہ مجھے صبح روزہ رکھنے دیا, توڑ دیا میرا روزہ. فرمایا سلمان ایسے تو نہیں کہے گا نا, کوئی وجہ تو ہوگی. کیا وجہ بیان کی ہے انہوں نے؟ کہنے لگے وجہ یہ بیان کی ہے ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لجارک علیک حقا وان لربک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ. بھائی ایسے نہیں ہوتا کہ جناب تم بڑے نیک بن جاؤ, بڑی تہجدیں پڑھو اور بڑے قرآن پڑھو اور بڑے روزے شوزے رکھو, اور بھی پیپر ہیں جن میں پاس ہونا ہوتا ہے. تیری آنکھوں کا حق ہے سویا کر, تیرے جسم کا حق ہے آرام کیا کر, تیرے پڑوسی کا حق ادا کیا کر, تیری بیوی کا حق ہے وہ بھی دیا کر, اور تیرے رب کا حق ہے وہ بھی دیا کر. ایک ہی پرچے میں 100 سے بھی زیادہ نمبر لے لو اور باقی پرچوں میں فیل ہو جاؤ, ناکام ہو جاؤ گے. یہ معنی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو جو نہیں پڑھتا تھا اس کو پڑھنے کا بولا, اور جو زیادہ پڑھتا ہے اس کو کم کرنے کا بولا. وجہ کیا ہے؟ نماز سے منع کیوں کیا؟ روزے سے منع کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے, یہ پرچہ ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پیپروں کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں.
ہم پرچہ دے رہے ہیں، جو بچہ ایک پیپر میں زیادہ محنت کرے اور باقی پرچوں میں نہ کرے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ کہا 15 سوال ہیں، 10 کرنے ہیں، آپ 15 کے 15 صحیح کر کے آ جاؤ، اور دوسرے پرچے میں ایک صحیح کرو، ناکام ہو جاؤ۔ وہی جو زیادہ محنت تھی آپ تھوڑی اس پہ کرتے، دونوں میں پاس مارک آ جاتے، پاس ہو جاتے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ ایک چھت پر اگر 10 بندے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، ہاں کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریسکیو والے گئے آپ کے بھائی، انہوں نے جا کر 10 بندوں کو 20 روٹیاں دے دی، انصاف کیا نا؟ ہم دے کر آ گئے، ان میں سے جو موٹے موٹے تھے نا انہوں نے چھینا جھپٹی کی اور دوسروں سے بھی چھین لی، تو کسی نے 3 کھائیں، کسی نے 4 کھائیں۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ کچھ بھوکے مریں گے، ہاں نا؟ جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کسی نے 3 اور کسی نے 4 کھائی ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ کچھ کو بھوکا مرنا پڑے گا، 2 دن سے تو پہلے بھوکے ہیں وہ۔ ایسے ہی میرے عزیز بھائیوں، آپ کی اوقات، آپ کے اوقات، آپ کی صلاحیتیں محدود ہیں، اور آپ کے واجبات بھی محدود ہیں، اور جب آپ ایک واجب پر ضرورت سے زیادہ زور لگاؤ گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ باقی پیپروں میں فیل ہوگا۔ اب آپ دیکھ لو، دونوں حدیثوں میں وہ بیوی کے حقوق میں فیل جا رہا ہے اور اللہ کے حقوق میں ضرورت سے زیادہ نمبر لے رہا ہے۔ تو وہ رب کتنا پیارا ہے جو اپنے حقوق چھڑوا کر بندوں کے حقوق پورے کرواتا ہے۔ ہاں، وہ رب کتنا پیارا ہے، اللہ اکبر۔ تو بھائیوں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی حیثیتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری کیا کیا حیثیت ہے۔ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھتا ہے، 70 سال عمر ہے، تہجد پڑھتا ہے، اذان کہتا ہے، مسجد کی خدمت بھی کرتا ہے، مولوی صاحب کی خدمت بھی کرتا ہے، توحید والا بھی ہے، شرک سے بھی بچتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، مر گیا تو کدھر جائے گا؟ بولو۔ ہاں انشاءاللہ، انشاءاللہ جنت میں جائے گا، توحید والا بھی ہے، شرک سے بھی بچتا ہے، ہاں نا؟ لیکن بھائیوں میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ ساری ایک پیپر ہے، ہو سکتا ہے دوسرے پیپر میں فیل ہو، نہیں جائے گا جنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، درود پڑھ لو۔ آپ کا زمانہ ہے۔ ایک ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت وہ پوری پوری نمازیں پڑھتی تھی، پورے پورے روزے رکھتی تھی، پوری پوری زکوٰۃ دیتی تھی، نفلی عبادات میں زیادہ رغبت نہیں رکھتی تھی، مر گئی ہے، فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ پھر ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، وہ فرضوں کے علاوہ نفلی نمازیں، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے، حج عمرے، فرائض بھی پورے کرتی تھی اور نوافل نفلی عبادات بھی بہت زیادہ کرتی تھی، مگر لوگ اس سے بڑے پریشان تھے، لوگ اس سے بڑے پریشان تھے، اس کی زبان سے، اس کے اخلاق سے، اس کے رویے سے لوگ بہت پریشان تھے، اور اس کے مرنے پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی فی النار، یہ آگ میں جائے گی۔ رب کے حقوق میں وہ 100 سے زیادہ نمبر لے رہی ہے، اور عوام کے لوگوں کے حقوق میں فیل ہے، فرمایا ہی فی النار، یہ آگ میں جائے گی۔ اللہ المستعان۔ جو بچہ سارے پرچوں کی برابر محنت نہ کرے فیل ہو جاتا ہے۔ محنت برابر کی تھی، پھر اس پیپر کے اندر جو سوالات ہیں ان سوالات میں انصاف نہ کرے پھر بھی فیل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک سوال کا جواب اس کو آتا ہے، او بڑے مزے لے لے کے اچھا اچھا لکھ کے لمبا لمبا لکھ کے اتنا زیادہ اس کو لکھتا ہے کہ پیپر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جواب بھی معلوم تھا، یاد بھی تھا سب کچھ، مگر اس نے سوالوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، پھر بھی فیل ہو جاتا ہے۔ پاس کون ہوگا؟ جو سارے پرچوں کے ساتھ بھی انصاف کرے اور پرچوں کے اندر جو سوالات ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ایک پرچہ ہے حقوق الہی کا، حقوق اللہ کا، آپ کا ایک پرچہ ہے حقوق العباد کا۔ حقوق العباد کے پرچے کے اندر سوال کتنے ہیں؟ ایک سوال ہے والدین، ایک سوال ہے اولاد، ایک سوال ہے رشتہ دار، ایک سوال ہے پڑوسی، ٹھیک ہے؟ پھر سوالوں کے اندر جز ہوتے ہیں۔ ہاں، بچوں کا جو سوال ہے اس میں جز ہیں۔ ایک جز یہ ہے کہ اس نے سکول یا اس کی تعلیم کیسی رہی، ایک جز ہے اس کی صحت کیسی رہی، ایک جز ہے اس کی تربیت کیسی کی، ایک جز ہے اس کا دین کیسا کیا، کیس سکول میں ڈالا، انگریزی کتنی آتی تھی، یہ جز ہے ہی نہیں۔ یہ کسی سوال کا جز ہے ہی نہیں کہ اس کو میتھ کتنی آتی تھی اور اس کو انگریزی کتنی آتی تھی، یہ کسی سوال کا جز ہے ہی نہیں۔ مجھے لوگ سوال کرتے ہیں حضرت یہ بتاؤ کہ ادھر سے میرے کالج کا وقت ہوتا ہے، ادھر وہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ کالج والے مجھے جانے نہیں دیتے، تو میں کیا کروں؟ ہاں، ایک طرف نماز کا ستون، نماز دین کا ستون ہے جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اور دوسری طرف کالج ہے جو کسی سوال کا جز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کالج میں پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا تھا؟ اور دیکھو یہ مسلمان مقابلہ کر رہا ہے، اور کالج میں پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، ہے نمازی مگر نہیں پڑھتا، کہتا ہے جی میں تو کالج میں ہوتا ہوں۔ آپ کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میرے بچے کی میتھ کیسا ہے، اس کی کیمسٹری کیسی ہے، اس کی انگریزی کیسی ہے؟ کبھی اس بات کی فکر ہوئی کہ اس کو تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا؟ فیل ہو جاؤ گے، بچوں کے پرچے میں فیل ہو جاؤ گے۔ اس کو تو میں مر گیا تو مجھ پر جنازہ پڑھنا نہیں آتا، اس کو تو مجھے غسل دینا نہیں آتا۔ کبھی اس بات کی فکر ہوئی آپ کو؟ کتنے والد ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ میرا بچہ پڑھتا کیا ہے، فیس دے دیتے ہیں اس کو، یہ نہیں معلوم کہ وہ پڑھتا کیا ہے۔ فیل ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ ان اولادوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ یہ آپ کا سوال ہے، پوچھا جائے گا۔ بچی کو کالج پڑھاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس بچی کو جاب کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کو پیدا کیا معاشرہ بنانے کے لیے، معاشرے کی تربیت کے لیے۔ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو، میں آپ کو اچھا معاشرہ دے دیتا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں، یہ تو کالج جائے گی اور یہ تو جاب کرے گی۔ اللہ نے اس کو اس کام کے لیے نہیں بنایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہاں؟ پکی ہے، بڑی عجیب۔ سابقہ امتوں میں ایک آدمی اپنی گائے کے اوپر سوار ہو گیا، گھوڑے کی طرح اوپر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گائے کو رب نے زبان دی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو کہتی ہے انا لم نخلق لہذا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کے لیے پیدا نہیں کیا، انما خلقنا للحرث، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ ہل چلوا لو ہم سے، پانی نکلوا لو ہم سے، باقی دودھ شدھ پیو، یہ تم نے کیا کیا؟ اوپر بیٹھ گئے میرے۔ ہاں، ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور چار پائے والی گائے بول پڑی، وہ بولتی نہیں تھی، جب مس یوز ہوئی تو بول پڑی۔ ہاں، اور یہ دو ٹانگوں والی نہیں بولتی، حالانکہ بولتی ہے۔ اس کا استحصال ہو رہا ہے، یہ اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئی جو اس سے لیا جا رہا ہے کہ جا کر دفتروں کی زینت بنو۔ ایک آدمی میرے پاس آتا، کہتا ہے حضرت تو دعا کرنا۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ میری بیوی کا انٹرویو ہے۔ کس کام کے لیے؟ بولے فلاں محکمے میں ڈائریکٹر کی سیٹ آئی تھی، تو وہ آئی ہوئی ہے، دعا کرنا ذرا۔ ہاں، میں نے کہا جب وہ ڈائریکٹر بن جائے گی تو ایک ماتحت افسر اس کے پاس سائن کروانے جائے گا، اور اس کے اندر جانے کے بعد دروازہ بند ہو جائے گا، تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ ایسا لگا جس کو کرنٹ لگ گیا اس کو۔ ہاں، ایسا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، بہت کچھ ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ کی بچی کیا کر رہی ہے، آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ آپ کا پیپر ہے، نمازیں کافی نہیں ہیں، نمازیں کافی نہیں ہیں، یہ آپ کا پرچہ ہے۔ والدین حقوق العباد کے پیپر میں ایک سوال ہے، ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے، ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی ہر حاجت ضرورت کا خیال کرنا ہے، یہ پرچہ ہے۔ تم کہو جی میں تو کویت گیا ہوا تھا، بات نہیں بنے گی۔ پھر کہتا ہے مجھے منہ دکھائے بغیر دفن نہ کرنا۔ یہ سب پرچے ہیں، ان کا سوال کیا جائے گا۔ آپ کی ایک حیثیت ہے کہ آپ چاچا ہیں، آپ کی ایک حیثیت ہے کہ آپ ابا ہیں، آپ کی ایک حیثیت ہے کہ آپ بیٹا ہیں، آپ کی حیثیت ہے کہ آپ بھائی ہیں، باپ ہیں۔ یہ سب آپ کے حقوق العباد کے پرچوں کے سوالات ہیں، اور آپ کی ایک حیثیت یہ ہے
کہ آپ امت محمد کا فرد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس حیثیت سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، گھر نہیں بٹھایا، تمہیں نکالا گیا ہے. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. یہ واجب کون ادا کرتا ہے؟ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. امت اسلامیہ جگہ جگہ سے کٹی پھٹی، بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، گھروں کو اڑایا جا رہا ہے. میری کبھی ڈیلی روٹین چینج ہوئی؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ بھئی آپ کی اللہ نہ کرے بچی بیمار ہے، جی آج میں جاب پر نہیں جاؤں گا، میری بیوی ٹھیک نہیں، میں آج جاب پر نہیں جاؤں گا. افغانستان میں روس آیا، اس نے لاکھوں مسلمان شہید کیے، پوری دنیا کے مجاہد آئے اور انہوں نے لاکھوں جانیں پیش کر کے افغانستان کا دفاع کر کے دشمن کے 15 ٹکڑے کیے. لیکن کیا ہمارا ان 20 سالوں میں 30 سالوں میں کوئی ایک دن کی روٹین بھی خراب ہوئی کہ جی ہماری بغل میں مسلمان مر رہے ہیں تو آج میں جاب پر نہیں جاؤں گا؟ پھر ناٹو اور امریکہ آ گئے، انہوں نے 20 سالوں میں لاکھوں مسلمان شہید کیے، اور مجاہدوں نے نہتے جن کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی. پاکستان اندر کھاتے تھا، باقی دنیا میں کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا نہیں، آج بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. مقابلے میں 61 ملک، اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی، اعلیٰ ترین کمیونیکیشن سسٹم، ایسے جہاز کہ جن تک کسی دنیا میں کسی کا میزائل نہیں پہنچ سکتا. عام جہاز اڑتے ہیں 33,000 فٹ بلندی پر، وہ اڑتا تھا پتہ نہیں 55,000 کتنے پہ. B-52 جتنی رینج کے میزائل تھے انہوں نے اس کے اوپر اس کو اڑایا. ٹنوں کے حساب سے وزنی ڈیزی کٹر گراتے تھے کہ غاریں پہاڑ پھٹ جائیں. کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے کہ ہر بم کے پیچھے ایک چھتری کھل جاتی تھی اور وہ آتے آتے ہر جگہ نہیں گرتے تھے، جہاں کوئی نہ کوئی جاندار ہو وہاں آ کر گرتے تھے. میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ ڈرون پکڑ کے دیکھا، اس کی نائٹ ویژن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہاتھ سے ایسے اڑاتے تھے، رات کے اندھیرے میں 60 کلومیٹر کا علاقے میں ایسے دکھاتا کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کسی کلہاڑی ہے یا گن پوچ ہے. رات کے اندھیرے میں اتنی ٹیکنالوجی، اتنی افرادی قوت، اتنے ڈالر، اتنے کمیونیکیشن سسٹم، اور مخالفت میں صرف چند نہتے کنگلے، پیٹ پہ پتھر، ٹوٹی جوتی والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مقابلے میں بھگا دیا، اسلام کا بول بالا کر دیا. لیکن میرا اس میں کیا کردار ہے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو بھی اسی امت کا ایک فرد تھا، تو نے کیا کیا؟ تو بحثیت ایک امت کا فرد ہونے کے بھی ہمارے واجبات ہیں، یہ بھی ایک پیپر کا سوال ہے. بحثیت ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ہمارے اوپر واجب ہے ہم ہر برائی کو روکیں، ہر اچھائی کا ساتھ دیں. میں اور میرے بچے اور میری بیوی، یہ تو انسانیت والی بات کوئی نہیں. یہ تو جانور بھی ایسے ہی کرتے. کیوں بھائی؟ آپ نے کیا تیر مارا زندگی میں؟ بتاؤ. کھانا کھایا، بچے جنے، گھر بنایا ہوا ہے، بس. اس سے زیادہ کیا کیا ہے؟ ایک چڑیا گھر بناتی ہے، انڈے سیتی ہے، دانا لا کر دیتی ہے. ایک گدھا
مالک کے ساتھ فجر سے پہلے جاتا ہے منڈی، وہاں سے جا کر سبزی فروٹ لاتا ہے، اور جگہ جگہ گلی گلی جاتا ہے، بیچتا ہے، پھر تھک جاتا ہے۔ اس سے مالک سے پوچھو دن کیسے گزرتا ہے، وہ کہے گا جناب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، سردی ہے، اور میں جاتا ہوں منڈی میں اور جا کر مال لیتا ہوں، پھر گلی گلی جا کر بیچتا ہوں۔ ماشاءاللہ سے 4 بچے بھی ہیں، اپنا گھر بھی ہے۔ ہاں، اس کے گدھے سے پوچھو وہ کیا کہے گا؟ بولو، کوئی فرق کرے گا؟ تو یہ تو گدھا پروگرام ہے، میں اور میں، میرے بچے اور میرا گھر، اور بس۔ ایک فرق ہے ان دونوں میں، وہ یہ کہ 2 ٹانگوں والا اپنے مالک کی بات نہیں مانتا، 4 ٹانگوں والا اپنے مالک کی بات مانتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، کچھ ایسا کرو کہ پتہ چلے کہ ہم انسان ہیں۔ دل میں احساس والا دل پیدا کرو، سینے میں احساس والا دل پیدا کرو، غریبوں کی مدد کرنے والا دل پیدا کرو، یتیموں کا سہارا بننے والا دل پیدا کرو، رب ذوالجلال کی عبادت والا دل پیدا کرو، اور امت کا احساس رکھنے والا دل پیدا کرو، تو سمجھ آئے گی کہ اس کے سارے پیپروں میں پاس مارک ہیں، پھر انشاءاللہ رب ذوالجلال ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ پھر انشاءاللہ اسی طرح رب کے عرش کے نیچے بھی جمع ہوں گے، اور پھر اسی طرح انشاءاللہ جنتوں میں بھی جمع ہوں گے۔ لیکن اگر وہی روٹین رہی کہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھنی، بس توحید کا بڑا پکا ہے، شرک نہیں کرتا اور بس، تو باقی پیپروں میں فیل ہو گئے اور ناکام ہو جاؤ گے۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا